بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چینل فہم قرآن و حدیث کا سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر نگران ہے، مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے۔ پس تم سب نگران ہو اور تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ راعی کے لغوی معنی ہیں چرواہا، اور اصطلاح میں ہر محافظ اور حاکم کو راعی کہا جاتا ہے۔ جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ ایک بکری بھی ضائع ہو گئی تو بکری کا مالک اس سے مطالبہ کرے گا، اسی طرح رب تعالیٰ بھی ہر کسی سے اس کے ماتحت کے متعلق سوال فرمائے گا۔ دلیل الفاتحین میں علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خواہ حاکم چھوٹا ہو یا بڑا، سب اپنے ماتحت لوگوں کے نگران ہیں، اور ان پر لازم ہے کہ اپنی رعایا کے معاملات پر نظر رکھیں، ان کے مسائل حل کریں، ان کی پریشانیاں دور کریں۔ اسی طرح مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی کفالت کرے، ان کو برے کاموں سے روکے اور نیک کاموں کا حکم دے، اور وہ شرعی احکامات سکھائے جن کی انہیں ضرورت ہے۔ اسی طرح عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کی چور اچکوں سے حفاظت کرے اور گھر کے کھڑکی دروازے بند رکھ کر چوہے، بلیوں اور دیگر نقصان پہنچانے والے جانوروں سے حفاظت کرے۔ اسی طرح شوہر کے مال سے ایسا کوئی صدقہ وغیرہ بھی نہ دے جس میں شوہر کی رضا نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مثلاً حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں، مرد سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں، عورت سے اس کے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی پرورش کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بچوں کی پہلی درس گاہ ماں کی گود ہے، لہٰذا ماں پر لازم ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔